أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء بتسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے محسوس کیا یا دیکھی ہے نار آگ، سآتیکم منہا، پس میں لاتا ہوں تمہارے لیے، منہا اس سے، بخبرن کوئی خبر، او آتیکم یا میں لاتا ہوں تمہارے لیے، بشہابن کوئی انگارہ، قابسن آگ میں سے، لعلکم تستلون تاکہ تم سینک لو، تاپ لو اپنے آپ کو۔ فلما، پس جب، جاء وہ آیا وہاں اس کے پاس، نودی امبوری کا من فی النار، تو ندا دی گئی، آواز دی گئی کہ امبوری کا، یعنی برکت دی گئی ہے اسے، من فی النار جو آگ میں ہے، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم جو زیادہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ القی عصاک پر ڈال دے اپنے لاٹھی کو، فلما پر جب اس نے، فلما رآہا تو جب اس نے دیکھا، یعنی موسیٰ نے دیکھا، تہتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا گویا کہ وہ جانم ایک سانپ ہے، ولا مدبرن تو وہ پلٹے، مدبرن پیٹ پھیر کے، یعنی پیٹ پھیر کر دوڑے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کے بھی، ولم یعقب پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف نہ خوف کھاؤ، نہ ڈرو، انی لا اخاف، انی بے شک میں، لا یخاف نہیں ڈرا کرتے، لدی المرسلون میرے حضور پیغمبر یا مرسلون رسول، الا من ظلم سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، ثم بدل حسنا پھر اس نے بدل دیا اسے کسی اچھائی سے، بعد اسو کسی برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ اور داخل کر اپنے ہاتھ کو، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج بیدا وہ نکلے گا، بیدا چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے، فی تسع آیات الی فرعون یہ ان
نو نشانیوں میں سے ہیں، الا جو لے الا فرعون، جو فرعون کی طرف لے کے جاؤ، وہ قوم اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ جو ہے وہ قوم جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا، جب آئے وہ جب لے کر آئے وہ آیات، اور ہماری آیات کو مبصراتن، واضح کھلی ہوئی آنکھیں کھول دینے والی، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بها، اور انکار کر دیا انہوں نے اس کا، واستيقنتها، جب حالانکہ وہ اس پر، ان کے دلوں میں ان کے بارے میں یقین تھا، وہ اس پر یقین رکھتے تھے، اپنے دلوں میں وہ جانتے تھے کہ سچ ہے، یہ یقین رکھتے تھے، ظلمن علون پر، مگر انہوں نے انکار کس کے لیے کر دیا، کس وجہ سے کیا، ظلم و علو، ظلم سے اور علون یا سرکشی سے، فانظر، پس کر دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوتا ہے مفسدین، نافرمانوں کا، فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی بارے میں، انہی کے متعلق بتایا، کیونکہ یہودیوں کا بہت زیادہ، مشرکین مکہ بھی یہودیوں سے خبریں لیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کس طرح نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں کس طرح جو یہاں بتایا جا رہی ہے، قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ وہاں سے مدین میں اپنے 8 یا 10 سال پورے کر کے، ان کے جو سسر کی خواہش تھی اس کے مطابق پورے کر کے، جب وہ واپس جا رہے ہیں مصر کی طرف، تو سردی کی رات ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے وہ شاید کوئی راستہ بھول گئے، تو وہ ٹھہرے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے آگ انہیں نظر آئی، تو انہوں نے یہی کہا گھر والوں سے کہ آپ لوگ انتظار کرو، میں ساتھی کو میں نبی خبر، میں وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں، یعنی کوئی ہوگا کہ جہاں آگ جلی ہوئی وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی، راستہ کم سے کم پتہ چل جائے گا، او آتی کم بشہاب بقبس لعلکم تصطلون، یا میں کوئی ان سے آگ کا گرائے لے آتا ہوں جس سے تم کوئی آگ جلا لو اور اپنے آپ کے گرم رکھ لو، یعنی کہ یہ ان کو اپنے گھر والوں سے یہ بات کر کے وہاں سے چل دیے، ساتھی میں نے خود آتی ہوں شامی قول آتا، فلما جا، جب وہاں پر وہ آئے ہیں، یعنی کہ وہ جہاں پہ آگ لگی تھی جب وہ آئے ہیں، نودی امبور کمن فی النار، تو پھر آواز دی گئی اس آگ میں سے، یعنی اس نار میں سے، تو جب وہ وہاں آئے ہیں تو پھر وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک وہاں پہ وہ دیکھا ہے کہ ایک بہت سرسبز درخت ہے اور اس پر آگ لپٹ رہی ہے، شعلے تو تیز ہو رہے ہیں اور درخت کی سرسبزی اور بھی بڑھ رہی ہے، یعنی درخت ویسے کا سرسبز ہے اور شعلے اور اس میں سے، اونچی نگاہ کی تو دیکھا کہ نور آسمان تک پہنچا ہوا ہے، فی الواقع وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ نور تھا، اور نور بھی رب العالمین وحدہ لا شریک کا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہتے ہیں کہ یا آپ سب فرماتے ہیں کہ اللہ سوتا نہیں ہے، نہ اسے سونا لائق ہے، اور ترازو کو پست کرتا ہے اور اونچی کرتا ہے، رات کے کام اس کی طرف دن سے پہلے اور دن کے کام رات سے پہلے چڑھ جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے یا آگ ہے، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو جلا دیں گی جس سے اس کا نگاہ پہنچ جانے کے پہنچ رہی ہیں، اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ نور تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہیں نہیں آتے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہیں وہاں پہ حلول کر کے اس میں آ گئے اور پھر اس میں جیسے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا یہ فلسفہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی طرح کا کوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کو مثل بیان کر ہی نہیں سکتے، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح اللہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سورہ قصص میں آئے گا کہ فی بقعۃ المبارکۃ من شجرۃ، ایک وادی کے کنارے خطے میں آگ سی لگی ہوئی تھی، مگر کچھ نہ جل رہا تھا نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پر یہ کہا کہ ایک ندا آنی شروع ہوئی، تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ پھر وہاں پہ جو ندا آئی اس کے متعلق بہت سے لوگوں کو اس نے آ کے یہ جو بتایا گیا کہ آگے کہ جو اس میں ہے، ومن فی النار ومن حولہا، فی النار سے، من فی النار سے مراد لیے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام، اور من حولہا اسے فرشتے، مگر یہاں اصل میں جو بتایا گیا اس کا ادار کہ من فی النار سے مراد نور ہے، اور من حولہا سے مراد فرشتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات پاک ہے جو آگ میں ہے، اور فرشتے بھی جو اس کے ارد گرد ہیں،
اس کے معنی ایسا ہی جیسے آگے والی آیت آ رہی ہے یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم، اس سے بھی ہوتی ہے کہ آگ جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں تھی، بلکہ نور یا نار کا وہ پردہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا حجاب تھا۔ یہ تفسیر اصل میں عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ابی عبیدہ نے اللہ تعالیٰ کے نور کے پردوں والی حدیث سے بیان کرتے ہوئے جی، یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے اس کے متعلق، تو یہ کیا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں، مگر ہو کہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی دی گئی، ومن حول، اور جو من حولہ سے مراد فرشتے، و سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ پاک ہے وہ، یعنی آواز دی گئی، سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ یعنی کہ یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے حجاب میں نزول یا بذات خود کلام کرنے کو اپنے نزول یا کلام کرنے کی طرح سمجھے کوئی، اس چیز سے وہ پاک ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کو سننے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے، یعنی یہ بھی مانو کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، مگر اس کا سمع اور بصر ہماری مثل، ہماری طرح تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ہونا یا کہ ہماری طرح اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خود وہاں پہ آ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح اس کی شان ہے، اس کی سبحان کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نقص یا کسی تشبیہ سے منزہ اور پاک صاف ہونے سے سبحان کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کرنا ہے کہ یہ جو معاملہ کمال درجہ ہے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اس درخت پر بیٹھا ہو یا اس میں حلول کرایا ہوا، اس کا نور مطلق تمہاری بینائی کے حدود میں سما گیا ہو، یا کوئی زبان کے سے منہ میں حرکت کر کے یہاں اس کے کوئی کلام کر رہی ہو، تمام محدود جتنی بھی چیزیں ان سے پاک اور منزہ ہوتے ہوئے بذات خود تم سے مخاطب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری سمجھ میں کس طرح مخاطب، مگر اللہ مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور کہا کہ یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہوں اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی کہ یہ اس لیے فرمایا گیا عزیز اور حکیم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے تعارف کراتے ہوئے دو صفتیں بیان کی ہیں، ایک عزیز اور دوسری حکیم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عظیم ذمہ داری دی جانے والی تھی اس کے لیے انہیں اطمینان دلانا بھی ضروری تھا کہ فرعون کو دعوت دیتے وقت اس کی شان و شوکت اور قوت اور عظمت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھیجنے والا اللہ ہے جو سب پر غالب ہے اور جو کمال حکمت والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پر پرورش دلانے، پھر 10 سال بکریاں چرانے اور اندھیری رات میں سارا راستہ بلا کر اچانک نبوت اور معجزے عطا کر کے فرعون کی طرف بھیجنے میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کو جس طرح چاہے وہ نبوت دے دیا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کو بھی اچانک ہی کوہ طور میں ہے، وہ وہاں پہ آ، پہاڑی میں سوری اس میں غار ہرا میں ہو، اور ایک دم سے فرشتہ آتا ہے اور وہ ان پہ وہی نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو یہ بتایا اچانک سے ہی، ان کو تو کوئی وہم و گمان میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا کہ یہاں سے میں جا رہا ہوں اور مجھے نبوت مل جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے اصل میں، اس میں ایک ایسی پھر انبیاء کرام کے ساتھ ایک ایسی غیر معمولی کیفیت بھی خارج میں بھی اور انبیاء السلام کے خود کے نفس میں بھی موجود ہوتی ہے کہ جس بنا پر انہیں پورا کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ کسی جن یا شیطان یا خود ان کے اپنے ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، نہ ان کے کوئی حواس کا کوئی دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ فی الواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا وہ اس کا فرشتہ ہی ہے جو ان سے ہم کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں یقین بٹھا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہاں پھر ان سے کہا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی پھینک دیجئے، فلما رأى تهتز كالنار، تو پھر جیسے انہیں پھر لاٹھی پھینکی تو وہ ان کو حرکت کری تو ان کو لگا جیسے جان اصل میں ویسے تو کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو جو بہت تیز ہو، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں اس کے لیے ثعبان بھی استعمال ہے، یعنی کہ بڑا سانپ اژدہا بھی، تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی تو بہت بڑا بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت چھوٹا تھا، اور جب وہ وہاں جا کے بنا ہے فرعون کے سامنے تو بہت بڑا بن گیا اژدہا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھا ہے بڑا ہی مگر وہ اتنی تیز وہ دوڑتا تھا کہ جس طرح چھوٹا سانپ دوڑتا ہے، جیسے چاند جو چھوٹا سانپ دوڑتا ہے اس طرح وہ تیز دوڑتا تھا۔ اسے دیکھا تو موسیٰ سے ولہ مدبرا ولم یعقب، تو وہ موسیٰ جو ہے منہ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ تو دیکھیں ہے رسول ہیں، پیغمبر بنا دیے گئے ہیں، مگر انسان تو ہیں، اور سانپ دیکھ کے اور وہ
ڈر گئے کہ یہ تو سانپ کو دیکھ کے جیسے ہر انسان ڈرتا ہے، تو وہ بھی وہاں سے وہ ان کے سانپ دیکھ کے ڈر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا موسیٰ لا تخف، نہ ڈریے، انی لا یخاف لدی المرسل، ہمارے پاس جو ہے مسلم ڈرا نہیں کرتے، یعنی میرے حضور سب کو کوئی خطرہ نہیں کہ رسول کو کوئی گزن پہنچے یا کوئی تکلیف پہنچے۔ رسالت کے منصب کے اور اتنا بڑا عظیم منصب اس مقرر کرنے کے لیے جب میں کسی کو اپنی پیشی پر بلاتا ہوں تو اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہوں۔ اس لیے خواہ کیسا ہی غیر معمولی واقعہ یا معاملہ پیش آئے، رسول کو بے خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ کسی طرح بھی نقصان دہ نہیں ہوگا، یہ اس کو یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ شاید انہوں نے جرم بھی کیا نا، کہ جو انہوں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا اور ان کا قصور تو اس میں تھا، مگر انہوں نے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگ، جیسے سورہ قصص میں آئے گا، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار میں نے ظلم کیا اور مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کہہ دیا تھا غفر اللہ، تو ان کو معافی کی بشارت دے دی گئی کہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو ان کا مطلب اس طریقے کا ہے، موسیٰ میں میرے حضور تمہارے ڈرنے کی کوئی ایک وجہ تو ضرور ہو سکتی تھی کہ کوئی تم سے قصور سرزد ہو گیا تھا، لیکن جب تم اس برائی کو بھلائی سے بدل چکے ہو تو تمہارے لیے اب مغفرت اور رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سزا دینے کے لیے کوئی بلایا بھی نہیں، بڑے بڑے معجزات عطا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ سب کے لیے ویسے دیکھا جائے تو، اور ہمارے لیے بھی اس میں بڑی بشارت ہے، ہر شخص کے لیے بشارت ہے کہ اگر جو شخص گناہ جس سے ہو جائے اور پھر وہ اس کے بعد کوئی نیک کام کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ وَإِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، جس نے کوئی ظلم کیا اور اس کو پھر نیکی سے بدل دیا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً کوئی نیک کام کر لو، یعنی یا تو آپ کوئی نماز پڑھ لیں یا کوئی اور صدقہ کر دیں، اس طرح کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہارے وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں غفور رحیم ہوں، جو بھی کوئی اس کے بعد نیک کام کرے گا تو میں تو حاضر موجود ہوں، اس وقت کوئی مسئلہ ہے نہیں، مگر یہ ہمارے لیے بشارت ہے اس میں، جب بھی کوئی برائی کا کوئی کام ہو جائے، اس میں نادم ہو جائے، کام چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف جھک جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ جب گناہ انسان کرتا ہے، ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، تو گناہ ہو جائے اور پتہ بھی چل جائے تو فوراً اس کو کوئی نہ کوئی اس کو حسنات سے بدل دینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ سُوءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو اور یہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نشانیاں دی ہیں۔ پہلے نشانی وہ تھی جو ایسا والی کہ وہ سانپ بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ تو پھر بتا دیا کہ یہ فی تسع آیات لیلا فرعون، وہ یہ 9 آیات ہیں جو نشانیاں ہیں جو فرعون اس کی قوم کی تم لے کے جانا ہے۔ تو وہ 9 نشانیاں سورہ اعراف میں جیسے ہم پڑھا ہے، جیسے ایک تو لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، پھر ہاتھ جو بغل میں نکالو تو سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، پھر جادوگروں کو سریعام شکست دینا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگی، وہ اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط آ جایا کرتا تھا، طوفان آ جاتے تھے، ٹڈی دل سارے ملک میں ٹڈیاں آ جاتی تھی، تمام غلے کے ذخیرے میں سرسریاں، اور انسان و حیوان سب میں جوئیں آ جایا کرتی تھیں، مینڈکوں کا طوفان، اور ہر جگہ خون ہی خون، تو کھانا بھی کھاؤ تو خون، یہ خون ہر جگہ موجود ہوتا، تو یہ اتنے ان کے لیے نشانیاں دی گئی تھی۔ تو ان کے مگر ہوتا یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو یہ نشانی لے کے جاؤ، انہم کانوا قوم فاسقین، یہ قوم جو ہے وہ نافرمان ہے۔ مگر ہوا کیا، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین، جب ان کے پاس وہ نشانیاں آ گئیں تو پھر اس کے بعد حالانکہ ان کے آنکھیں کھولنے کے دن کافی تھیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو کھلا جادو ہے، اور پڑھا ہے کہ بابا کہ یہ ہر چیز کو انہوں نے جادو سے، اور کوئی جادوگروں سے ان کو مار بھی کھائی، پھر بھی ہر چیز کو وہ جادو ہی کہتے رہے۔ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا، یعنی کہ
جہادو کا اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو جانتے بوجھتے انکار کریں. آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے مگر اس کو آپ انکار کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے جہاد، یعنی کہ جہاد. تو پھر یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ اس سے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ان سے انکار کر دیا، اور پھر جب ان کو دیکھ لیے، نشانیاں دیکھ لی، تو کہتے ہیں کہ جی تو کھلا جادو ہے. اور وہ پھر یہی ہوگا کہ وجاہدوا بہا واستغفر، انہوں نے اس کا یعنی انکار کر دیا اس کے باوجود کہ ان کا، حالانکہ ان کو یقین تھا ان کے دل میں، مگر انکار کیوں کیا؟ ظلم سے اور اس سے سرکشی سے انہوں نے انکار کر دیا. تکبر کہتے ہیں اس کے، انکار کر دیتے ہیں کہ حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں ہمیں اس کا یقین ہے. کیونکہ یقینی بات ہے کہ آپ جب وہ خود کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جب بھی کوئی بلا نازل ہوتی پورے مصر میں تو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اپنے اللہ سے دعا کر کے اس بلا کو ٹلوا دو، کہ جو تم کہتے ہو ہم مان لیں گے. مگر جب بلا ٹل جاتی تو فرعون اسی ہٹ درمی پر وہ تلا آتا تھا. تو یہ اس میں اور ویسے بھی یہ بات کسی طرح بھی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی کہ پورے ملک میں قحط آ جائے. یار یہ چلو قحط والی بات تو ہو سکتی ہے، مگر طوفان آئے، ٹڈی دلوں کا ٹور پڑ جائے، میںڈک آ جائے، سرسری آ جائے، اور بے شمار لشکروں کے آنے والا مینڈک آ جائے، یا ہر جگہ خون ہی خون آ جائے، تو یہ کوئی کسی جادو کا کرشمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایسے کھلے معجزے تھے جن کو دیکھ کر بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ اب موسیٰ السلام کے کہنے پر یہ سارے ملک گیر میں جو بلائیں آ رہے ہیں ان کا آنا ہے، اور پھر ان کے کہنے پر دور ہو جانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے صاف صاف کہہ دیا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو خوب جان چکا ہے کہ نشانیاں مالک و زمین آسمان کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی، مگر تم لوگوں نے جان بوجھ کر اس کا انکار کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ان کی وجہ صرف یہ تھی کہ نؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، ہم اپنے جیسے دو آدمی کی بات مان لے، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. تو یہ حالت یہ تھی کہ اس بات کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف تکبر کی وجہ سے کہ ہم ان لوگوں کی بات مان لیں کہ جو ہمارے غلام رہے تو قوم ہماری غلام تھی. تو پھر ہوگا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو انجام مفسدین کا کیسا ہوتا ہے. جیسے اور قومیں تباہ کر دی گئی ہیں تو پھر فتنہ بردار لوگ جس طرح ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ ان کو پھر سب کو غرق کر دیا گیا. ہم جان چکتے ہیں، پڑھا ہے کہ ان کو سب کے کوئی ایک بھی نہ بچا، قوم کا ایک فرد بھی نہ بچا، نہ فرعون بچا نہ اس کے قوم کا ایک کوئی شخص بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے تکبر کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اور ماننے کے بعد یقین کرنے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف اپنے دنیائی مفادات کے لیے یا تکبر کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر ایک وقت آتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، دے دیتا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو پھر سخت پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے اور پھر بچتا کوئی نہیں. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں بھی اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرما دے. تو ہم بھی اسی پہ ایک اللہ پہ یقین رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح مدد کرتا ہے جس طرح اپنے انبیاء کی کرتا ہے. کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے توقع رکھے، اسی پہ توکل کرے، اسی پہ بھروسہ رکھے، اسی سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یقیناً اس کی مدد فرماتے. تو اللہ کی ایک سنت ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو صحت دے، اور ہم سب کو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ.